امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو پیر کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ پھر وحی الہی کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے نام پر شبیر یعنی حسین رکھا۔ 7ویں روز 2 مینڈھوں کو ذبح کر کے عقیقہ کیا اور سر کے بال اتروا کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو بعض روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ وہ حضور اقدس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مبارکباد پیش کریں، ساتھ ہی تعزیت بھی کریں۔ چنانچہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حاضر بارگاہ ہوئے اور مبارکباد پیش کرنے کے بعد کلمات تعزیت کہنے لگے۔ اس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا، اس موقع پر مبارکباد پیش کرنا تو صحیح ہے، مگر تعزیت کی وجہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے بعد حسین کو ظلم و جفا کا شکار بنا کر شہید کرے گی۔ پھر کربلا میں رونما ہونے والے واقعات کا ذکر کیا، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ حضرت ام الفضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اشک بار کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور مجھے خبر دی کہ میری امت میرے بیٹے حسین کو قتل کر دے گی، اور مجھے اس جگہ کی کچھ سرخ مٹی لا کر دی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ سرخ مٹی دیتے ہوئے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں رکھ لیا۔ ان کے علاوہ بھی کئی ایک روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ولادت امام حسین کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی عام ہو چکی تھی، مگر جناب احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے ٹلنے کی دعا نہ کی کہ جبکہ امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دے رکھا تھا کہ آپ چاہیں تو چاند کا سینہ چر جائے، ڈوبا ہوا سورج نکل آئے، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ جائیں۔ تمام اختیارات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آزمائش سے خلاصی کی دعا نہیں مانگی، بلکہ اس کی دعا کی کہ مولا میرے حسین کو آزمائش و امتحان میں صابر و شاکر رکھنا، کیونکہ ان کے پیش نظر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تھی۔ ترجمہ: کیا لوگ اس وہم میں ہیں کہ یہ کہہ دینے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟